السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا۔ یہ رانی بائی کا جو قصہ ہے اس کا دوسرا قسط ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی کہانی ہے تو ڈسکرپشن میں واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اور وہ پہلی قسط کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، تو ادھر سے جا کے دوسری قسط، پہلی قسط اور انشاءاللہ تیسری بھی آنے والی ہے۔ میں پنجاب سے عام طور پر سردیوں کے موسم میں بمبئی کا ایک چکر ضرور لگایا کرتا تھا۔ وہاں میرا ایک بچپن کا دوست آٹو سپیئر پارٹس کا چھوٹا سا بزنس کرتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی اور بمبئی کے ایک علاقے میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ اسے شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق مجھے بھی تھا۔ چنانچہ جب میں اس کے پاس بمبئی آتا تو ہم شکار کا پروگرام بنا کر ہفتہ 10 دن کے لیے بمبئی کے قریبی جنگلوں میں شکار کھیلنے نکل جاتے تھے۔ ہم عام طور پر سامبر، چتیل اور ہرن کا شکار کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ ہمیں دیہاتیوں کی زبانی پتہ چلتا تھا کہ وہاں کوئی شیر ان کے مویشی اٹھا کر لے جاتا ہے تو ہم اس شیر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ شیر آدم خور بن چکا ہے تو ہم نے اس کے مقابلے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، اسی لیے کہ آدم خور شیر کو صرف ایک زیر چالاک اور تجربہ کار شکاری ہی ہلاک کر سکتا ہے۔ آدم خور بن جانے کے بعد شیر بڑا خطرناک بن جاتا ہے، اس کی چالاکی اور مکاری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ روہت گڑھ ہوشنگ آباد کے جنگلوں میں اس وقت تک کوئی اناڑی شکاری آدم خور شیروں کا نوالا بن چکا تھا۔ ایسے بھی مجھے شیر کے شکار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو چتیل، سامبر اور ہرنوں کے شکار سے بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بس اپنی مہم جوئی کے شوق کی تسکین کے لیے اپنے دوست کے ساتھ جنگلوں میں نکل جاتا تھا۔ جنگل بذات خود ایک بہت بڑا سربستہ راز ہوتا ہے۔ جن جنگلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے حسن میں بھی ایک ہلاکت آمیز ہیبت ہوتی تھی۔ ان جنگلوں کو دیکھ کر میرے جیسے آدمی پر بھی ایک بار دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ جنگل کے بڑے بیت ہوتے ہیں، بہت راز ہوتے ہیں۔ ان رازوں کو پانے کے لیے انسان کو اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ جب میں نے قلعہ رانی بائی کے بارے میں اور اسرار قسم کی عجیب و غریب کہانیاں سنی تو میں نے اس قلعے کے رازوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے کو میں نے اپنے بمبئی کے دوست جس کا نام جمشید تھا سے بھی پوشیدہ رکھا۔ چنانچہ بمبئی پہنچنے کے 3-4 روز کے بعد میں نے جمشید سے کہا، یار اس دفعہ میرا جی چاہتا ہے کہ اکیلے ہی شکار کھیلنے جاؤ۔ جمشید جانتا تھا کہ میں کوئی اناڑی شکاری نہیں ہوں اور جنگل کی زندگی اور درندوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اسی وجہ سے اس نے میرے اکیلے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ کہنے لگا، اس دفعہ میں بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت مصروف ہوں، ٹھیک ہے تم اکیلے ہی شکار پر چلے جانا، لیکن زیادہ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بمبئی کے قریب جنگلوں میں ہی رہنا۔ نوکر عبدل کو بے شک ساتھ لے جانا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میں بمبئی کے قریب جو جنگل ہے وہی تک جاؤں گا، مگر عبدل کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اس دفعہ مجھے جیپ کی بھی ضرورت نہیں۔ جمشید نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیا پیدل جاؤ گے؟ میں نے کہا،
پیدل کیوں جاؤں گا؟ چمپا مندر کے ریلوے اسٹیشن تک ٹرین میں جاؤں گا، وہاں سے آگے جنگل 2-1 میل ہی تو رہ جاتا ہے۔ بھائی جیسے تمہاری مرضی ہے کرو۔ یہ کہہ کر جمشید خاموش ہو گیا۔ میں نے اس پر بالکل ظاہر نہ کیا کہ میں روہت گڑھ کے قلعے میں رانی بائی کے اسیدی رازوں کا کھوج لگانے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اس خطرناک اور جان لیوا مہم پر کبھی نہیں جانے دے گا۔ مجھے کوئی شکار کا اگرچہ نہیں کھیلنا تھا، مگر اپنے دوست پر یہی ظاہر کرنا تھا کہ میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ مجھے مجبوراً ایک ڈبل بیرل بندوق اور میگزین کا تیلا ساتھ لے جانا پڑا۔ ان دنوں بھی میں سگریٹ کی بجائے پائپ پیا کرتا تھا۔ ایرن مور تمباکو کی تھیلی، پائپ اور سگریٹ لائٹر بھی ساتھ رکھ لیا۔ ایک شکاری چاقو تو شکار پر جاتے ہوئے ہر حالت میں ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ چنانچہ اسے بھی میگزین والے تھیلے میں رکھ لیا۔ تھوڑا سا خشک راشن یعنی بنے ہوئے چنے بھی ایک تھیلے میں ڈال کر رکھ لیے۔ اتنا راشن ہم ویسے بھی شکار پر جاتے ہوئے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب یہ ختم ہو جاتا تھا تو جنگل میں مرغی اور خرگوش وغیرہ شکار کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق کرنسی نوٹ میں نے اپنی شکاری جیکٹ کی خفیہ جیب میں چھپا کر اور کچھ کھلے نوٹ اور ریزگاری جیکٹ کی عام جیبوں میں رکھ لی تھی۔ اپنے دوست جمشید سے میں نے یہی کہا کہ میں ممبئی سینٹرل سے ٹرین میں سوار ہوں گا اور چمپا مندر کے اسٹیشن پر اتر کر قریبی جنگل میں نکل جاؤں گا، اور 2-1 روز جنگل میں شکار کرنے کے بعد واپس بمبئی آ جاؤں گا۔ میں بمبئی سینٹرل کی بجائے بمبئی کے بوری بندر اسٹیشن سے وایا بھوپال جھانسی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ڈبل بیرل بندوق اور شکار کا لائسنس میں ہمیشہ اپنے پاس بٹوے میں رکھتا تھا۔ ابھی برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور اس قسم کے لائسنس کسی بھی اسٹیشن پر چیک کیے جا سکتے تھے۔ میں جھانسی سے ایک اسٹیشن پہلے روہت گڑھ کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ یہاں سے جنوب مشرق کی جانب 3-4 کوس کے فاصلے پر ہوشنگ آباد رینج کے گھنے اور خطرناک جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس جنگل میں ایک جگہ قلعہ رانی بائی کا وہ کھنڈر تھا جس کے بارے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں مشہور تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ قلعہ رانی بائی کے کرب و جوار کے جنگل میں کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ان بد نصیبوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی جو جنگلی درندوں کا نوالہ بن چکے تھے۔ خود قلعہ رانی بائی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قلعے کے اندر سے راتوں کو کسی عورت کی سسکیاں بھرنے اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آوازیں آتی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا اس قسم کے تہمات پر یقین نہیں ہوتا۔ میں بھی اسے محض ضعیف العقیدہ لوگوں کی من گڑت کہانیاں ہی سمجھتا تھا۔ پھر بھی میں خود اس قلعے میں جا کر ان تہمات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ بس یہ میرا شوق تھا اور کوئی بات نہیں تھی۔ یہ میں نے وسطی بھارت کے جنگلوں میں گھومتے پھرتے سادھوؤں سے سن رکھا تھا کہ ہندو کے عقیدے کے مطابق جس ہندو مرد یا عورت نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، اس کی روح مرنے کے بعد چڑیل یا کسی اسیب کا روپ دھار لیتی ہے اور زمین پر بھٹکتی پھرتی ہے۔ میرے دل میں یہ شوق بھی تھا کہ قلعہ رانی بائی میں اگر کوئی ایسی بدروح ہے
تو چلو اس سے ملاقات ہی ہو جائے گی، اور قلعے کے بارے میں جو پراسرار کہانیاں مشہور ہیں ان کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ میں عام طور پر سردیوں کے موسم کے آخری دنوں میں بمبئی اپنے دوست جمشید کے ہاں جایا کرتا تھا۔ پنجاب اور شمالی یو پی میں ان دنوں موسم سرد ہوتا ہے، مگر وسط ہند اور خاص طور پر بمبئی کے آس پاس کے جنگلوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ بارشوں کا موسم نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ان جنگلوں میں اس موسم میں بھی بارشیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ روہت گڑھ کے اسٹیشن سے اترنے کے بعد میں ایک گاڑی میں بیٹھ کر اس جگہ سڑک پر اتر گیا جہاں سے ہوشنگ آباد رینج کے جنگل شروع ہو جاتے تھے۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے یہاں جنگل میں بعض جگہوں پر چھوٹے چھوٹے ایک ڈنڈی نما راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کچے راستے جنگل کے ایک حصے کو دوسرے سے الگ کرتے تھے۔ یہ راستے اسی لیے بنائے جاتے تھے کہ اگر جنگل کے ایک حصے میں آگ لگ جائے تو دوسرا حصہ آگ سے محفوظ رہے۔ ان 4-5 فٹ چوڑے راستوں کو جو ادھر ادھر سے گھومتے ہوئے جنگل کے وسط میں سے گزرتے چاروں طرف نکل جاتے تھے، انہیں محکمہ جنگلات کی اصطلاح میں سامپ لائن کہتے ہیں۔ لیکن یہ سامپ لائن جہاں جنگل زیادہ گھنے اور دلدلی ہو جاتے تھے وہاں تک نہیں گئی ہوتی تھی۔ میں ان جنگلوں میں اپنے دوست جمشید کے ساتھ یا اکیلا کبھی شکار کھیلنے نہیں آیا تھا، اس لحاظ سے یہ جنگل میرے لیے اجنبی تھے اور میں ان جنگلوں کے لیے اجنبی تھا۔ لیکن چونکہ یہ برصغیر کے وسطی علاقوں کے جنگل تھے اور تقریباً یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی خاص اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی جنگل کم خطرناک ہوتا ہے اور کوئی جنگل زیادہ خطرناک اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ ویسے ان ہوشنگ آباد رینج کے جنگلوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہاں شیر، چیتے، ریچھ اور بھیڑیے عام ہوتے ہیں، اور شکاری بھی ان جنگلوں میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ میں نے شکار تو کھیلنا نہیں تھا، میرا ٹارگٹ رانی بائی کا قلعہ تھا، جس کے رازوں کو میں بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اور اگر واقعی وہاں کسی عورت کی بدروح راتوں کو سسکیاں بڑھتی تھی اور درد بھرے گیت گاتی تھی تو میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں اسے یہ سزا ملی ہے۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا تھا اور ایک سامپ لائن پر، یعنی جنگل کے 2 بلاکوں کے درمیان محکمہ جنگلات کی طرف سے بنائی گئی پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا۔ بندوق میرے کندھے سے لٹک رہی تھی، کارتوس کا تھیلا میرے دوسرے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا، دھوپ درختوں کے اوپر نکلی ہوئی تھی، درخت اتنے گنجان اور ساتھ ساتھ آگے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گنجان جنگلوں کا عادی تھا، خطرہ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ کسی طرف سے اچانک کوئی آدم خور شیر نہ نکل آئے۔ آدم خور شیر انسان کی بو پاتے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ایسی مکاری سے پیچھا کرتا ہے کہ بڑے سے بڑا شکاری کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر موقع پاتے ہی آدم خور شیر آدمی کو دبوچ کر لے جاتا ہے۔ جو شیر آدم خور نہیں ہوتا وہ آدمی پر بھوکا بھی ہو تو حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ دوسرا خطرہ ریچھ کا ہوتا ہے۔ ریچھ بڑا بے وقوف اور بے ڈب درندہ ہے، چالاکی عیاری بالکل نہیں جانتا، آدمی کو دیکھ کر سامنے
آकर کڑا ہو جاتا ہے اور حملہ کر کے آدمی کو سینے کے ساتھ بینچ کر اس کی پسلیاں توڑ دیتا ہے۔ آدمی اگر بھاگ جائے تو اس کا پیچھا شروع کرتا ہے اور بڑی مشکل سے جان چھوٹتا ہے۔ جھاڑیاں چلتے چلتے میں ڈھلان اترنے لگا۔ ڈھلان جہاں جا کر ختم ہوتی تھی وہاں جھاڑیاں تھی اور چھوٹا سا نالا بہہ رہا تھا۔ میں نالا عبور کرنے لگا تو اچانک جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں وہیں رک گیا۔ مجھے شیر کی محسوس بو آ گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ایک قدم کر کے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک شیرنی نے جھاڑیوں میں سے نکل کر اپنی باری سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں بالکل ساکت کھڑا رہا۔ شیر کے مقابلے میں شیرنی بہت متلون مزاج ہوتی ہے۔ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آدمی پر حملہ کر دے، خاص طور پر جب وہ پورے دنوں سے ہوتی ہے تو سخت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور ذرا سی مداخلت پر غضبناک ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شیرنی پورے دنوں سے نہیں تھی۔ چند سیکنڈ تک وہ میری طرف اپنی چمکیلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میں بھی اسے خاموشی سے ساکت کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے منہ کھول کر جمائی لی اور نالے میں سے گزر کر جنگل کے درختوں کی طرف چلی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر وہ مجھ پر حملہ کر دیتی تو میری 2 نالی بندوق کا فائر اس کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی نالا پار کر کے دوسری طرف نکل گیا۔ میری معلومات کے مطابق رانی بائی کا قلعہ نالے کی دوسری جانب جنگل کے تیسرے بلاک میں ایک تالاب کے عقب میں، وہاں سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ شہر کی سڑک پر تو آدمی 2 فرلانگ کا فاصلہ پیدل چل کر بھی بڑی جلدی طے کر لیتا ہے، مگر جنگل میں اور خاص طور پر گھنے جنگل میں کوئی سڑک تو ہوتی نہیں۔ آدمی کو بڑی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے، سمت کو درست رکھتے ہوئے خود راستہ بنانا پڑتا ہے، اور 2 فرلانگ کافی وقت لے جاتے ہیں۔ اگر مجھے جنگلوں میں گھومنے پھرنے کا تجربہ نہ ہوتا تو میرے لیے رانی بائی کے قلعے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ بھری ہوئی ڈبل بیرل گن میں نے اپنے سیدھے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی تاکہ کسی بھی خطرے کا ہر وقت مقابلہ کر سکوں۔ میں جھاڑیوں اور درختوں کی نکلتی ہوئی شاخوں میں راستہ بناتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی درختوں کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی، کہیں کوئی درخت جڑ سے اکھڑ کر گرا پڑا تھا۔ آخر گھنے درختوں کا دشوار گزار راستہ ختم ہو گیا ہے اور سامنے تھوڑی سی کھلی جگہ آ گئی۔ اس کھلی جگہ پر بھی اونچی قدامہ گھاس آ گئی ہوئی تھی۔ اس گھاس کو ہاتھی چبوا گھاس کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں سے گزرتے ہوئے ہاتھی بھی چپ جاتا ہے۔ جنگلی جانوروں نے اس گھاس میں چھوٹا سا راستہ بنا دیا ہوا تھا۔ میں اس راستے پر پھونک کر قدم بڑھاتا اس گھاس کے قلعے سے بھی باہر نکل آیا۔ آگے پھر جنگل تھا مگر درخت الگ الگ کھڑے تھے۔ ایک کھائی آ گئی، میں اس میں سے اتر گیا۔ کھائی کی دوسری جانب باہر نکلا تو سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس کی ڈھلان جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھی تھی۔ میں ٹیلے کے پہلو سے ہوتا ہوا دوسری جانب آیا تو سامنے بانس کے درختوں کے جھنڈ کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب اور اس کے پیچھے ایک دیو ہیکل قلعے کی سیاہی مائل بوری دیوار دکھائی دی۔
یہی رانی بائی کا وہ پراسرار قلعہ تھا جس کی مجھے تلاش تھی اور جس کے بارے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں مشہور تھی۔ میں تالاب کے پاس آ گیا۔ تالاب زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کے 3 طرف بانس کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک جانب یعنی جس جانب میں کھڑا تھا دیوار کے درختوں کے نیچے سے ہوتی ہوئی ایک پگڈنڈی آگے کو نکل گئی تھی۔ اس پگڈنڈی پر سے ایک راستہ جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتا رانی بائی کے قلعے کی طرف جاتا تھا۔ میں اس راستے پر چلتے ہوئے قلعے کی دیوار کے سامنے آ کر رک گیا۔ قلعے کی دیوار کی پتھر کئی جگہوں سے اکھڑ چکے تھے اور وہاں جھاڑیوں اگ گئی آئی تھی۔ یہ بوسیدہ کھنڈر نما دیوار کافی بلند تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا قلعے کے دروازے کے سامنے آ گیا۔ اس محرابی دروازے کے دونوں پٹ غائب تھے۔ دروازہ زیادہ چوڑا نہیں تھا، اس کی دونوں جانب گول چبوترے تھے۔ ان چبوتروں کی شکستہ دیواریں دیہاتی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اندر ایک ڈیوڑی تھی جہاں دھندلا دھندلا سا اندھیرا تھا۔ میں ڈیوڑی میں آ گیا۔ ڈیوڑی کے فرش کی بڑی بڑی سلیں ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ڈیوڑی کے کونے میں ایک زینہ تھا جو اوپر کو جاتا تھا۔ میں زینے کی 4 سیڑھیاں چڑھا تو آگے دیوار آ گئی۔ خدا جانے یہ دیوار وہاں کس لیے بنائی گئی تھی۔ میں نیچے اتر آیا اور ڈیوڑی پار کر کے قلعے کے صحن میں آ گیا۔ صحن چھوٹا سا تھا، اس کے وسط میں گول دائرے میں پتھر کا فوارہ تھا۔ فوارہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، صرف اس کی گول دیوار ہی باقی رہ گئی تھی۔ فوارے کے اندر گھاس اگ رہی تھی۔ فوارے کی دوسری جانب پھر ایک چھتی ہوئی سرنگ نما ڈیوڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس سرنگ نما ڈیوڑی سے بھی گزر گیا۔ اب میں رانی بائی کے قلعے کے درمیانی حصے میں تھا۔ یہاں 3 جانب راہداریاں تھیں، ان کے سنگ مرمر کے پتلے پتلے ستون تھے۔ راہ دیواروں کے اوپر محل کے جھروکے تھے جن کی 12 دریوں کے ساتھ جنگلی بیلیں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ یقینی طور پر رانی بائی کا وہ محل تھا جو اس کے عاشق یا خاوند مغل صوبیدار نے اس کے لیے خاص طور پر بنوایا تھا۔ میں خاموش کھڑا، جس چیز نے مجھے اپنے طرف متوجہ کیا وہ صحن میں ایک طرف گول چبوترے پر بنی ہوئی چھوٹی سی 12 دری تھی۔ میں 12 دری کے پاس آ گیا۔ 12 دری کے اندر ایک مہروتی برجی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رانی بائی کی وہ مڑی ہے جہاں رانی بائی کے قتل ہونے کے بعد اس کی لاش کو جلا کر اس کی ہڈیاں یعنی پھول دفن کیے گئے تھے۔ چبوترے کا فرش بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی۔ مڑی کی برجی کا رنگ بھی بارش اور دھوپ کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں مڑی کی چبوترے سے اتر کر راہداری میں پھرنے لگا۔ ایک جگہ سے زینہ اوپر محل کی چوبارے کو جاتا تھا۔ میں زینہ طے کر کے اوپر آ گیا۔ ایک نیم تاریک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس کی سیاہ دیواریں گویا آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ ایک عجیب قسم کی ٹھنڈی آسیبی خاموشی طاری تھی۔ میں چھوٹے سے دروازے میں سے گزر کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ مستطیل کمرہ تھا اور اس کے جنگل کی جانب 3 جھروکے تھے۔ ایک جھروکے میں سے چھوٹی سی گیلری باہر کو نکلی ہوئی تھی، مگر گیلری کا فرش غائب تھا اور نیچے گہرائی میں زمین نظر آ رہی تھی۔
میں اس لمبے کمرے میں سے بھی گزر گیا۔ کمرے کے آخر میں پتھر کی 3 سیڑھیاں چڑھ کر میں ایک اور گیلری میں آ گیا۔ یہ گیلری ایک بڑے سے ہال کے کمرے کی دیوار کے ساتھ نصف دائرے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ گیلری کا جنگل جالی دار پتھروں کا تھا اور فرش سے 2-2.5 فٹ اونچا تھا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے گول ہال کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک گول چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر سنگ سرخ کا ایک تخت بنا ہوا تھا۔ تخت خالی تھا۔ ہال کمرے کی ایک جانب دیوار میں ایک چھوٹا سا محراب دار دروازہ تھا جس کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں ایک مسلمان سیاح کی حیثیت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن پر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میں اس 300 سال پرانے قلعے میں ابھی تک عقل کو حیران کر دینے والی یا رونگٹے کھڑے کر دینے والی کوئی شے نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے ان لوگوں پر ہنسی آ رہی تھی جنہوں نے اس قلعے کے بارے میں عجیب و غریب عصیبی کہانیاں گڑھ رکھی تھی۔ ہندو کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ایک دیومالا ہے۔ ان کے ہاں کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، وید ہے جو رشی منیوں نے لکھے ہیں۔ یہ رشی منی بڑے جتی ستی اور دانا لوگ تھے، مگر ویدوں میں انہوں نے بھی ہر قسم کے تہمات کو بھر دیا ہے۔ دیوتاؤں کا ذکر ہے جو زمین پر آ کر غیر عورتوں سے رومانس لڑاتے ہیں اور پھر انہیں اغوا کر کے آکاش میں لے جاتے ہیں جہاں ان دیوتاؤں کے مسکن ہے۔ رامائن میں رام چندر کے بنواس اور راون کے ہاتھوں سیتا جی کے اغوا کی داستان ہے۔ سب سے پہلے رامائن والمیک جی نے سنسکرت میں لکھی تھی، بعد میں درویش شاعر تلسی داس نے اسے اس زمانے کی برج بھاشا یعنی عام فہم ہندی زبان میں دوبارہ لکھا۔ یہ دوسری رامائن ہندوؤں میں آج بھی بڑی مقبول ہے۔ تیسری کتاب گیتا ہے۔ گیتا 20-25 صفحوں کے حجم کی ایک چھوٹی سی تقریر ہے جو ہندوؤں کے اوتار کرشن جی نے مہابھارت کے میدان جنگ میں اپنے ساتھی ارجن کے آگے اس وقت کی تھی جب اس نے یہ کہہ کر دشمن پر تیر چلانے سے انکار کر دیا تھا کہ دشمنوں کے صفوں میں اس کے سارے رشتہ دار موجود ہیں اور وہ اپنے عزیزوں پر تیر نہیں چلا سکتا۔ اس کے جواب میں ہری کرشن نے ارجن کے آگے جو تقریر کر کے اسے لڑائی پر آمادہ کیا تھا وہ تقریر گیتا ہے۔ اس کے علاوہ پران ہے، اپنیشد ہے جو ویدوں کی شرح یا تشریح ہے، سینکڑوں دیوی دیوتا ہے۔ یہ دیوی دیوتا انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گزن پہنچانے اور ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہر دیوی دیوتا کی اپنی دیو مالا ہے اور اپنا الگ فرقہ ہے۔ ایسے ہزاروں سینکڑوں فرقے ہیں۔ آرس ہندی دیو مالا ایک عجیب گورکھ دھندا ہے جو خود بڑے بڑے پڑھے لکھے ہندوؤں کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اوگون ہے۔ ہندو کے عقیدے کے مطابق ہر ہندو مرد اور عورت اپنے اعمال کے مطابق مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے۔ وہ کسی درندے، کسی جانور، کسی کیڑے مکوڑے، پھل سبزی، گھاس کی پتی اور پتھر کی شکل میں بھی دوسرا جنم لے سکتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق ہر ہندو کو 1,84,000 بار اس دنیا میں جنم لینا پڑتا ہے۔ نا گورکھ دھندا۔ یہ تھی دوسری قسط اور انشاءاللہ تیسری اور آخری قسط کل پرسوں انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔